اولڈہم انگلینڈ میں دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت میٹ اپ کا انعقاد، مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور دیگر ینگسٹرز اور عاشقان رسول کی شرکت۔ رکن شورا حاجی خالد اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت سمن آباد لاہور اور فیضان مدینہ کراچی میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے۔ اراکین شورا نے سنت و بھرے بیانات کیے، مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا گیا، دعائے مغفرت بھی ہوئی۔ گجرات پنجاب سے پیر سید نعیم رضا شاہ سیالوی مدظ اللہ العالی کی فیضان مدینہ کراچی تشریف آوری، مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا، عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ ریا کے خوف سے کبھی بھی عمل نہ چھوڑا جائے۔ رائے کہ تسبیح سے اگر ریا ہوتا ہے پیدا، تو تسبیح تو خود از خود تسبیح کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاتھ میں تسبیح رکھنا تو اس میں رسک فیکٹر ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مجھے ریاکاری، تو تسبیح کے وجہ ہے، حدیثوں میں تو اس پر آیا ہے اسے عقد انامل، تو یہ مطلب انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں ان پر پڑھنے کا تو آیا ہے حدیث پاک میں، اور یہ اس پر پڑھیں گے تو یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اب تسبیح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تسبیح کی صورت ثابت ہے کہ ایک ڈوری میں آپ نے گرہیں لگائی تھی۔ یوں تسبیح رکھنا تو مباح ہے، گناہ نہیں ہے، اچھی نیت سے رکھنا ثواب ہے کہ میں اس پر پڑھوں گا۔ تو اب جیسے کہ وہ بڑی تسبیح، اس میں زیادہ حملے کا خطرہ ریا کا، تو اب اس کا الٹرنیٹ تو آ گیا کہ رنگ کی تسبیح آتی ہے، اتنی سمجھنی پڑے گی لوگوں کو جب تک ہم یوں نمایاں نہیں کریں گے۔ تو اب یہ کہ یہ ڈیجیٹل تسبیح ہو یا دانوں کی تسبیح ہو، کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے، یعنی یہ بدگمانی نہ کی جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ریاکار ہے۔ پھر ریا کا تعلق دل سے ہے، وہ دل چیر کر ہم نے کہاں دیکھا ہے کسی کا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ تو تسبیح اگر اس لیے رکھی کہ میں اس پہ پڑھوں گا، اب جیسے تسبیح ہے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ ہم جو پڑھتے ہیں نا تسبیح فاطمہ، تو اب اس میں بغیر تسبیح کے ذرا پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں تو 33 دانے کی 33 دانوں کی تسبیح مجھے یہ اچھی لگتی ہے، اس میں آسان ہے، یہ پوری پڑھ لی تو چلو بھائی ہو گیا، مگر ایک بار اس کو گن لینا چاہیے دانوں کو کہ 33 کبھی 32 بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ڈیجیٹل تسبیح میں فائدہ بس اس کا میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوتی ہے نا تو پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں امریکہ اور انگلینڈ سے مدنی خبر جہاں نیکی کی دعوت اور انفرادی کوشش کی بدولت قبول اسلام کی مدنی بہاریں دیکھنے کو ملیں، جبکہ فیضان مدینہ اولڈہم انگلینڈ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے میٹ اپ کے دوران رکن شورا حاجی خالد اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانیں گے عتیق اتاری کی اس رپورٹ میں۔ انگلینڈ کے سٹی اولڈہم میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور دیگر ینگسٹر سمیت مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ میٹ اپ کے دوران مختلف کلام پڑھے گئے اور رکن شورا حاجی خالد اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے قبر و آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب امریکہ کی اسٹیٹ جارجیا کی سٹی اٹلانٹا کے فیضان مدینہ اور انگلینڈ کے مختلف مقامات ہارلو اور ساؤتھن اون سی میں بھی قبول اسلام کی مدنی بہاریں دیکھنے کو ملی، جہاں مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت
دعوت کی بدولت غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی اور انہیں مبلغین دعوت اسلامی نے کلمہ پڑھاتے ہوئے دامن اسلام سے وابستہ کیا اور ان کے اسلامی نام بھی رکھے، جبکہ ان 9 مسلمز کی اجتماع معراج اور دیگر مواقع پر فیضان مدینہ حاضری کے دوران مبلغین دعوت اسلامی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جہاں انہیں اسلام کی بنیادی معلومات بھی فراہم کی گئیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دین متین کی خدمت و دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر پائیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 14 جنوری 2026 کو سمن آباد لاہور پنجاب پاکستان میں اور 23 جنوری 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے۔ اراکین شورا نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 14 جنوری 2026 کو صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے سمن آباد میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت شہیدان دعوت اسلامی ایصال ثواب کے لیے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ داران، اہل علاقہ، طلباء کرام، اساتذہ کرام اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور ایصال ثواب پیش کرتے ہوئے شہیدان دعوت اسلامی کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ دوسری جانب فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 23 جنوری 2026 کو شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید ابو صالح نصر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو فضل طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ، شہیدان دعوت اسلامی و شہیدان گل پلازہ کے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ شعبہ محبت بڑھاؤ کے علاوہ دیگر شعبہ جات کے ذمہ داران اور فیضان مدینہ کے حاضرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومین کے لیے قرآن خوانی و کل خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ رکن شورا حاجی فضل رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو صبر کرنے اور آخرت کی فکر کرنے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا ذہن دیا۔ رکن شورا نے بیان کے بعد مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے مزارات اولیاء کی دعوت پر گجرات پنجاب پاکستان سے 27 دسمبر 2025 کو حضرت پیر سید نعیم رضا شاہ سیالوی مدظلہ العالی کی دیگر کے ہمراہ فیضان مدینہ کراچی تشریف آوری ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں 27 دسمبر 2025 کو شعبہ مزارات اولیاء کی دعوت پر گجرات پنجاب پاکستان سے حضرت پیر سید نعیم رضا شاہ سیالوی مدظلہ العالی، صاحبزادہ حسیب الامین فاروقی سیالوی مدظلہ العالی اور صاحبزادہ قمر الامین فاروقی سیالوی مدظلہ العالی کی تشریف آوری ہوئی۔ شعبہ مزارات اولیاء کی نگران مجلس پاکستان نے مہمانوں کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا، جبکہ عالمی سطح پر دین متین اور دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور انہیں ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ آخر میں مہمانوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت کا جو یہ کام کر رہے ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے شعبہ قرآن، حفظ قرآن کا وہ بھی اعلیٰ، شعبہ درس نظامی کا دیکھا جائے وہ بھی اعلیٰ، جو بھی شعبہ ان کا دیکھا جائے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید وسعتیں، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے جو یہ کام شروع کیا ہے، اس میں مزید اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا کام جو ہے وہ ایک مجددانہ کام ہے۔ آج کے وزٹ کے بعد تو یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ یہ کام واقعی ایک مجدد ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں مزید وسعتیں، مزید ترقیاں، مزید برکتیں عطا فرمائے اور امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر ہم پر اہل سنت پر قائم دائم فرمائے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالیغان کے تحت 4 جنوری 2026 کو قصور پنجاب پاکستان کی ایک دکان پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ دوسری جانب شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت 4 جنوری کو حیدرآباد سندھ پاکستان کی ریشم مارکیٹ میں محفل انعقاد کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر قصور چونیا کی ایک مارکیٹ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالیغان کے تحت 4 جنوری 2026 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مختلف دکانوں کے مالکان، دکانداروں اور وہاں کام کرنے والے دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالیغان کے ڈویژن ذمہ دار اسلامی بھائی نے سنت و بھرا بیان کیا اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں کا تعارف پیش کیا اور شرکاء کو مدرسۃ المدینہ بالیغان کے تحت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور درست تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دلائی، دینی کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوسری جانب سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے ریشم بازار کی ایک مارکیٹ میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر محفل انعقاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریشم بازار کے تاجر اسلامی بھائیوں اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ شعبہ اصلاحی اعمال کے صوبائی ذمہ دار اسلامی بھائی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء
شرکا کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور علم دین سیکھنے کا ذہن دیا۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا، صوبائی ذمہ دار اسلامی بھائی نے دعا کروائی، جبکہ شرکا کو کھیر پوری کی نیاز بھی پیش کی گئی۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 4 جنوری 2026 کو گلزار مدینہ مسجد، اورنگی ٹاؤن اور گلبرگ ٹاؤن، کراچی سندھ پاکستان میں اشاروں کی زبان کا کورس ہوا۔ تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی گلزار مدینہ مسجد میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت عمومی اسلامی بھائیوں کے درمیان سائن لینگویج کا 7 دن کا کورس ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بھائی نے شرکا کو اشاروں کی زبان میں نیکی کی دعوت دینے، عام انداز میں گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا اور اسپیشل پرسنز یعنی گونگے اور بہرے افراد میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ کورس میں شریک عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جانب کراچی سندھ پاکستان کے ہی علاقے گلبرگ ٹاؤن میں بھی اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 7 دن کا اشاروں کی زبان کا کورس ہوا، جس میں عمومی اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق النور سوسائٹی کے طلباء کرام نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بھائی نے اسپیشل پرسنز میں نیکی کی دعوت دینے اور گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آخر میں سٹی ذمہ دار اسلامی بھائی نے شرکا میں سرٹیفکیٹس اور تحائف بھی تقسیم کیے اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ پنجاب پاکستان کے شہر بہاولپور کے علاقے قلعہ دراوڑ کی تاریخی شاہی جامع مسجد عباسیہ میں 2، 3 اور 4 جنوری کو 3 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس ہوا، جس میں تاجر برادری اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے شرکت کی، جنہیں نماز کی شرائط، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا گیا۔ شرکائے کورس نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں عملی طور پر شامل ہونے کی نیتیں بھی کی۔ اس موقع پر مسجد کے امام و خطیب حافظ محمد حسین نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مسجدیں آباد ہو اور سنتیں بھی عام ہو، مسجدیں آباد ہو اور سنتیں بھی عام ہو، فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا، فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا، سرورا داتا پیا۔ اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے، الحمدللہ کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، نماز کا، فرائض واجبات کا اور غسل وضو وغیرہ کا تمام مسائل سیکھے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے رنگیل پور میں قائم عارضی اوراق مقدسہ اسٹور سے شہید قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر اوراق مقدسہ کے کم و بیش 400 بار دانے ایک بڑے ٹرک کے ذریعے محفوظ مقام پر پہنچانے کا سلسلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے سٹی ذمہ دار نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اوراق یہ مقدس ہے، اوراق یہ مقدس ہے، ان کا ادب ملا جنہیں وہ بانصیب لوگ ہیں، ان کا ادب ملا جنہیں وہ بانصیب لوگ ہیں، خالی ادب سے جو ہوئے دل کے غریب لوگ ہیں۔ ایک عارضی اسٹور سے اوراق مقدسہ کو مستقل مقامات پر لے جانے کے لیے الحمدللہ ایک بڑی گاڑی، ایک ٹرک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ گاڑی لوڈ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ الکریم یہ اوراق مقدسہ تقریباً اس گاڑی کے اندر 400 کے قریب باردانے اس میں الحمدللہ یہاں سے مستقل مقام پر قرآن محل میں محفوظ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ سندھ پاکستان کے شہر گمبٹ میں قائم ایک موبائل مارکیٹ میں تاجران کے درمیان 8 جنوری 2026 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جبکہ معاون نگران سندھ مشاورت نے گھمبٹ میں ہی فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ دعوت اسلامی کے تحت 8 جنوری 2026 کو سندھ کے شہر گمبٹ میں قائم ایک موبائل مارکیٹ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں معاون نگران سندھ مشاورت نے سنت و بھرا بیان کیا اور دعوت اسلام کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کیا، جبکہ ڈیجیٹل دعوت اسلامی اور موبائل اپلیکیشنز کے حوالے سے بھی آگاہی دی۔ نیز اسلامی بھائیوں کو فیضان آن لائن اکیڈمی کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں مختلف دینی کورسز کرنے کا ذہن دیا۔ شرکا کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔
دوسری جانب گمبٹ سندھ پاکستان کے ہی ایک اور علاقے کھوڑا ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے تحت فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے تعمیراتی کام جاری ہیں۔ معاون نگران سندھ مشاورت نے تعمیراتی کاموں کی 3 رکنی ٹیم اور دیگر ذمہ داران کے ہمراہ 8 جنوری 2026 کو اس پروجیکٹ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ اسلامی بھائیوں کو اس کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس حوالے سے معاون نگران صوبائی مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، کھوڑا شریف میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان فیضان مدینہ اور اس کے ساتھ جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کی بلڈنگ بھی انشاءاللہ ان کریم بنے گی۔ یہاں موجود ہیں ہم اور اس کی تعمیرات چل رہی ہے۔ مسجد کا ماشاءاللہ ایک حد تک کام ہو چکا ہے اور فنیشنگ اس کی بھی باقی ہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ کا کام چل رہا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بھی یہاں قائم ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ یہاں طلبہ کرام آئیں گے، علم دین سیکھیں گے، پڑھیں گے اور حافظ بنیں گے، عالم دین بنیں گے اور انشاءاللہ سنتوں کی دین کی خدمت کریں گے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت راولپنڈی، اسلام آباد اور کراچی میں کورسز منعقد کیے گئے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی پنجاب پاکستان کے علاقے امرپورہ میں شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اسلامی بھائیوں اور فرنیچر مارکیٹ کے تاجروں نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی شعبہ کفن دفن اسلام آباد کے صوبائی ذمہ دار نے شرکاء کو کورس کی اہمیت بتائی اور انہیں میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ سکھایا، جبکہ انہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب 3 جنوری 2026 کو راولپنڈی پنجاب کے ہی ایک اور علاقے سٹی ٹاؤن میں قائم فیضان اسلامک سینٹر میں بھی شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن کے ڈویژن ذمہ دار اسلامی بھائی نے شرکاء کو غسل میت کا شرعی حکم، غسل میت کے فرائض، غسل میت کو سنت کے مطابق ادا کرنے کے 7 مراحل کے حوالے سے بتایا اور عوام الناس میں پائی جانے والی غلطیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا اور شرکاء کو مسلم فیونرل ایپ کا تعارف کروایا اور ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ ڈویژن ذمہ دار اسلامی بھائی نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے، قافلوں میں سفر کرنے اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا بھی ذہن دیا۔ 1 جنوری 2026 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے زون 5 میں بھی شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شریک اسلامی بھائیوں کو نگران مجلس نے کورس کی اہمیت بتائی اور غسل میت و کفن دفن کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی۔ دوسری جانب 5 جنوری 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے ڈسٹرکٹ کماڑی میں قائم جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم اور 6 جنوری 2026 کو جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ میں بھی شعبہ کفن دفن کے تحت طلبہ اکرام کے درمیان غسل میت اور کفن کورس کا انعقاد کیا گیا۔ دونوں مقامات پر شعبہ کفن دفن اورنگی ٹاؤن کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بھائی نے کورس کروایا اور شرکاء کو میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ بتایا، جبکہ اس میں کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بھائی نے طلبہ اکرام کو مسلم فیونرل ایپ کا تعارف بھی پیش کیا اور انہیں اپنے موبائلز پر ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ مدرسۃ المدینہ گز سفینہ اہل بیت بھلوال پنجاب کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ ڈویژن ذمہ دار اسلامی بھائی نے 2 جنوری 2026 کو زیر تعمیر پروجیکٹ کا وزٹ کیا، تعمیراتی مراحل کا جائزہ لیا اور اسے جلد مکمل کرنے کی ترغیب دی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم مدرسۃ المدینہ گرلز بھلوال پنجاب میں تعمیراتی کام جاری ہیں، جس کا مقصد علاقے کی بچیوں کو معیاری دینی تعلیم کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کے ڈویژن ذمہ دار نے 2 جنوری 2026 کو مقامی اسلامی بھائیوں کے ہمراہ زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ کا وزٹ کیا، جہاں انہیں تعمیراتی مراحل اور سہولیات کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کے ڈویژن ذمہ دار نے تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ترغیب دی تاکہ کلاسز کا باقاعدہ آغاز ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسۃ المدینہ گرلز کا قیام قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے اور بچیوں کی دینی و اخلاقی تربیت کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، جس میں مقامی اسلامی بھائیوں کا تعاون قابل تحسین ہے۔ ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں امریکہ سے، جہاں سیکرامنٹو میں مقیم مبلغ دعوت اسلامی نجیب اتاری کی والدہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ سیکرامنٹو میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مقامی قبرستان میں تدفین ہوئی اور ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات بتائیں گے عمیر اتاری اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کی سٹی سیکرامنٹو میں مقیم مبلغ دعوت اسلامی نجیب اتاری کی والدہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ نماز جنازہ میں مرحومہ کے عزیز و اقارب و مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا۔ ادھر سیکرامنٹو کے مقامی قبرستان میں ہی مرحومہ کی تدفین کی گئی، جہاں مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاء اللہ الکریم اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر آذان دی جائے گی، اس کا جواب
دیجئے پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ شیطان مردود قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربک یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ شعبہ قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس اسلامی بہنوں کے تحت 20 سے 24 دسمبر 2025 کو فیضان صحابیات گلشن اقبال کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت، نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن اور دیگر مبلغات نے اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ رہنے اور شعبے کے دینی کاموں کو مزید بڑھانے کی ترغیب دی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قرآن ٹیچر ٹریننگ کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 20 سے 24 دسمبر 2025 کو فیضان صحابیات گلشن اقبال کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ قرآن ٹیچر ٹریننگ کورسز اور شعبہ تفتیش پاکستان سطح کی ذمہ دار اور ملک بھر سے صوبہ و سٹی ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ سیشن میں تعلیم قرآن کو مزید عام کرنے کے لیے 2025 کی شعبہ کارکردگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے نئے سال 2026 میں نئی معلمات تیار کرنے کے لیے بیسک تجوید کورسز اور دورۃ القرآن جیسے نیو کورسز کو ڈیزائن کیا گیا، تاکہ مزید احسن اور بہترین انداز میں تعلیم قرآن کو عام کیا جا سکے۔ سیشن میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں اور دیگر مبلغات نے شریک اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے شعبے کے دینی کاموں کو مزید بڑھانے کی ترغیب دی۔ سیشن کے اختتام پر صاحبزادی امیر اہل سنت نے ذمہ دار اسلامی بہنوں سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کو احسن انداز سے مزید آگے بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ رہائشی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 2 جنوری 2026 سے 4 دن کا روشن راہیں کورس ملک کے 7 شہروں میں ہوا، جس میں شریک اسلامی بہنوں نے کورس کو بہت پسند کیا اور علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے بھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رہائشی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 2 جنوری 2026 سے 4 دن کا روشن راہیں کورس پاکستان کے 7 شہروں کراچی، مدینہ اعلیٰ، ملتان، فیصل آباد، اوکاڑا، لاہور، گجرات اور پور کشمیر میں منعقد کیا گیا، جس میں مقامی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ کورس کے دوران اسلامی بہنوں کو علم دین کی اہمیت بیان کی گئی اور وضو، غسل کا طریقہ، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض اور دیگر بنیادی مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ کورس میں شریک اسلامی بہنوں کو وقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انہیں نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اسلامی بہنوں نے کورس کو بہت سراہا اور اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کورس میں آخرت کے معاملے پر غور و فکر، شرعی پردے کی اہمیت، نمازوں کی پابندی کا جذبہ اور دین اسلام کی بنیادی معلومات سیکھنے کو ملی۔ انشاءاللہ الکریم جو کچھ یہاں سیکھا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گی۔ 26 جنوری کو کلین گرین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ کلین انرجی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد راشد کی اس رپورٹ میں۔ توانائی کے حصول کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں تیل، پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس اور کوئلہ شامل ہیں۔ ان ذرائع کو فوسل ایندھن بھی کہا جاتا ہے، جنہیں جلانے سے بجلی اور حرارت پیدا ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ ذرائع عالمی سطح پر ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اب اس کے متبادل اور صاف ذرائع کے استعمال کو یقینی بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ فوسل ایندھن کے نقصانات اور کلین انرجی کے فروغ کے لیے 26 جنوری کو کلین گرین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ کلین انرجی یعنی صاف توانائی کا عالمی دن منانے کا مقصد لوگوں میں صاف اور جدید توانائی کے ذرائع جیسے شمسی، ہوا اور پانی کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھنے کی ضرورت پر زور دینا اور صاف توانائی کے استعمال کو فروغ دینا ہے تاکہ گلوبل وارمنگ کو روکا جا سکے۔ دنیا کے کئی ممالک آب و ہوا، پانی اور بالخصوص شمسی توانائی کے حصول کے لیے سولر پینلز کا استعمال کر رہے ہیں، جس کا اندازہ صنعتی اداروں اور گھروں کی چھت پر نصب سولر پینل سے لگایا جا سکتا ہے، جبکہ مختلف سرکاری، نیم سرکاری یا پرائیویٹ اداروں اور مساجد و مدارس وغیرہ میں بھی سولر سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں اور کلین انرجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 برسوں کے دوران فوسل ایندھن کے استعمال سے عالمی سطح پر کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں 0.6% سالانہ تک کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawat-islami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین 26 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام
सारी दुनिया के नाम